بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو اسلام میں حرام ہے لیکن اس کو پینے سے ثواب ملتا ہے؟ جواب: غصہ۔ سوال: کون سی بیماری کا بار بار آنا اللہ کی ناراضگی کی علامت ہے؟ جواب: کسی بھی بیماری کو اللہ کی ناراضگی کے ساتھ منسوب کرنا جائز نہیں۔ سوال: حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کن 3 چیزوں میں جلدی کرنے کا حکم دیا؟ جواب: نکاح کرنے میں، اذان دینے میں اور میت کو جلد دفن کرنے میں۔ سوال: کون سا سیارہ زمین کی بہن کہلاتا ہے؟ جواب: وینس۔ سوال: خالی پیٹ ناخن کاٹنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ جواب: دولت ملتی ہے۔ سوال: اہل مکہ کس شخصیت کو العدل اور الوحید کے لقب سے پکارتے تھے؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو۔ سوال: کیا مسلمان جنات مسلمانوں کو تنگ کرتے ہیں؟ جواب: جی ہاں، کر سکتے ہیں۔ سوال: کس کروٹ سونے سے عمر کم ہوتی ہے؟ جواب: بائیں کروٹ۔ سوال: غزوہ بدر کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کتنے افراد کو قتل کیا؟ جواب: 36 افراد کو۔ سوال: وہ کون سا لفظ ہے جسے 55% افراد سن کر ہی جمائی لینے لگ جاتے ہیں؟ جواب: جمائی۔ سوال: سوتے وقت ناف میں کون سی چیز ڈالنے سے وزن کم ہو جاتا ہے؟ جواب: لیموں کے چند قطرے۔ سوال: ناخن کاٹ کر کہاں رکھنے سے عمر بڑھتی ہے؟ جواب: زمین میں دفن کرنے سے۔ سوال: کس دن سب سے زیادہ گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جواب: جمعے کے دن۔ سوال: کون سی مخلوق کے گھر میں موجود ہونے سے انسان کو برے خواب آتے ہیں؟ جواب: شیطان۔ سوال: مرد کے سینے پر زیادہ بال ہونا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ جواب: ایسا مرد طاقتور ہوتا ہے۔ سوال: کون کون سے نبی ایسے ہیں جنہوں نے شادی نہیں کی؟ جواب: حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال: مٹی میں کھیلنے سے کون سی بیماری نہیں لگتی؟ جواب: سانس کی بیماری۔ سوال: کون سا انسان دوزخ میں جائے گا لیکن اس کا چہرہ جنت میں جائے گا؟ جواب: بلعم بن باعورہ۔ سوال: گھر سے شیاطین اور جراثیم کو بھگانے کے لیے کس چیز کی دھونی دیں؟ جواب: کلونجی یا بخور کی دھونی۔ سوال: حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نعش کو کس چیز میں چھپا کر دفنایا گیا؟ جواب: تابوت میں۔ سوال: سونے سے پہلے جسم کے کس حصے کی مالش کرنے سے عقل بڑھتی ہے؟ جواب: انگوٹھے کی۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہیں جن کو خانہ کعبہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس تینوں جگہ اذان دینے کا شرف حاصل ہوا؟ جواب: حضرت بلال بن رباح رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال: مچھر زیادہ ہوں تو گھر میں کون سی سبزی کاٹ کر رکھنے سے مچھر نہیں آئیں گے؟ جواب: کریلا۔ سوال: پہلی وحی کس تاریخ کو نازل ہوئی؟ جواب: 17 رمضان المبارک کو۔ سوال: کون سا رنگ پسند کرنے والے انسان رحم دل اور پرسکون طبیعت کے مالک ہوتے ہیں؟ جواب: نیلا رنگ۔ سوال: حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی عمر اس وقت کیا تھی جب آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی؟
جواب 80 برس۔ سوال، زبان پر چھالے ہونا کس بات کی نشانی ہے؟ جواب، کمر کی ہڈی کمزور ہونے کی۔ سوال، جو لوگ نہ جنت میں جائیں گے نہ جہنم میں، وہ کہاں جائیں گے؟ جواب، مقام اعراف میں۔ سوال، رجب کے مہینے میں کس چیز کا صدقہ کرنے والا سال بھر پریشانیوں سے محفوظ رہتا ہے؟ جواب، ایسا کوئی ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہیں ہے۔ سوال، فتح خیبر کے بعد کس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی؟ جواب، حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے۔ سوال، جن لوگوں کو پسینہ زیادہ آتا ہے ان میں کیا خاص بات ہوتی ہے؟ جواب، ایسے لوگ ذہین ہوتے ہیں۔ سوال، سال میں کتنے دن روزہ رکھنا حرام ہے؟ جواب، 5 دن۔ سوال، کون سا پرندہ پالنے سے گھر میں خوشیاں نہیں آتی؟ جواب، کبوتر۔ سوال، حضرت زکریا علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جو اس وقت پیدا ہوا جب اولاد کی امید ختم ہو چکی تھی۔ جواب، حضرت یحییٰ علیہ السلام۔ سوال، کھانے سے پہلے اور بعد میں کون سا کام کرنے سے محتاجی دور ہوتی ہے؟ جواب، وضو کرنے سے۔ سوال، قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا ذکر کتنی جگہوں پر ہوا ہے؟ جواب، 2 جگہوں پر۔ سوال، حدیث کے مطابق حجر اسود کن گناہوں کا کفارہ ہے؟ جواب، صغیرہ گناہوں کا۔ سوال، وہ کون سے صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کی سربلندی کے لیے مار کھائی؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال، جس گھر میں عورت اونچی آواز میں بات کرے وہاں کون سی 2 چیزیں ختم ہو جاتی ہیں؟ جواب، خوشیاں اور برکتیں۔ سوال، قرآن پاک کو سب سے پہلے کس نے جمع کیا؟ جواب، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قرآن پاک کو سب سے پہلے جمع کیا۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب، والدین کی خدمت جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے۔ سوال، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کے بارے میں کیا کہا؟ جواب، اگر ہمارے دل پاک ہوں تو ہم کبھی قرآن سے سیر نہ ہوں۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب، جنت کے دروازے جمعہ کے دن کھلتے ہیں۔ سوال، سب سے پہلے شہید ہونے والی صحابیہ کون تھی؟ جواب، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا سب سے پہلے شہید ہونے والی صحابیہ تھی۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ جواب، قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے۔ سوال، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صدقہ دینے کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب، صدقہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سوال، نماز کے بارے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جواب، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز قائم کی اس نے دین کو قائم کیا۔ سوال، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین صدقہ کسے قرار دیا؟ جواب،
بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان اپنی ضرورت کے باوجود دے۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وقت کی اہمیت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرو: عبادت، کام اور آرام کے لیے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دنیاوی مال کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: دنیاوی مال کو اپنے ہاتھ میں رکھو، دل میں نہیں۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہونے کا عمل کون سا بتایا؟ جواب: سجدے میں بندہ اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ سوال: حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے دولت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: دولت کو زکوٰۃ کے ذریعے پاک کرو، ورنہ یہ تمہارے لیے عذاب بن جائے گی۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کون سا عمل جنت کے قریب کرتا ہے؟ جواب: حسن اخلاق جنت کے قریب کرتا ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دوست کے انتخاب کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: دوست وہی بہترین ہے جو تمہاری غیر موجودگی میں تمہاری عزت کرے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو حقیقی امیر کہا؟ جواب: حقیقی امیر وہ ہے جو دل کا امیر ہو اور قناعت اختیار کرے۔ سوال: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے قرآن کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: قرآن کو خوبصورت آواز اور غور و فکر کے ساتھ پڑھو۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غرور کے بارے میں کیا کہا؟ جواب: غرور علم کو برباد کر دیتا ہے اور انسان کو تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان کی حفاظت کے بارے میں کیا نصیحت کی؟ جواب: جو اپنی زبان کی حفاظت کرے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے شرم و حیا کے بارے میں کیا فرمایا؟ جواب: حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کے بغیر کوئی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سوال: حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ایمان کی سب سے بڑی علامت کیا تھی؟ جواب: حضرت بلال نے اذیت کے باوجود احد احد کہہ کر توحید کا پرچم بلند رکھا۔ سوال: قرآن میں سب سے زیادہ ذکر کس نبی کا ہوا ہے؟ جواب: حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر سب سے زیادہ تقریباً 136 بار آیا ہے۔ سوال: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کون نبی ہونے پر ایمان لایا؟ جواب: سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایمان لائی جو آپ کی زوجہ تھی۔ سوال: سب سے پہلی وحی کون سی تھی اور کہاں نازل ہوئی؟ جواب: پہلی وحی اقرا سورۃ علق کی آیات تھی جو غار حرا میں نازل ہوئی۔ سوال: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فاروق کا لقب کیوں دیا گیا؟ جواب: حق اور باطل میں فرق کرنے کی وجہ سے آپ کو فاروق کا لقب ملا۔ سوال: کیا مسلمان غیر مسلموں کے ساتھ محبت کر سکتے ہیں؟ جواب: اسلام حسن سلوک اور انسانیت کی خدمت پر زور دیتا ہے۔ سوال: کیا کسی کے لیے دعا کرنا اسلام میں جائز ہے؟ جواب: جی ہاں، دعا کرنا جائز اور بہتر عمل ہے۔ سوال: کس وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین کہا گیا؟ جواب: کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت ہیں۔ سوال:
کیا مسلمان کسی بھی حالت میں جھوٹ بول سکتے ہیں؟ جواب: جھوٹ بولنا حرام ہے مگر بعض حالات میں جیسے جنگ یا زندگی بچانے کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے۔ سوال: وہ کون سا آنسو ہے جس کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب: وہ آنسو جو آنکھ کی بیماری کی وجہ سے نکلے۔ سوال: کیا عورتوں کے لیے مسواک کرنا ضروری ہے؟ جواب: جی ہاں، عورتوں کے لیے بھی مسواک کرنا ضروری ہے۔ سوال: اسلام میں غیر مسلموں کے ساتھ شادی کرنا جائز ہے؟ جواب: مرد مسلمان اہل کتاب خواتین سے شادی کر سکتے ہیں لیکن خواتین مسلمان غیر مسلم مردوں سے شادی نہیں کر سکتی۔ سوال: دودھ دینے والے جانوروں میں سب سے کم دودھ کون سا جانور دیتا ہے؟ جواب: ہاتھی۔ سوال: مسلمان کسے کہتے ہیں؟ جواب: مسلمان وہ شخص ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتا ہے۔ سوال: پرندوں میں سب سے زیادہ عمر کس پرندے کی ہے؟ جواب: کوے کی۔ سوال: وہ کون سے نبی ہیں جب وہ چلتے تھے تو 7 پہاڑ بھی چلتے تھے؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام۔ سوال: دودھ دینے والے جانور کی قربانی کرنا کیسا ہے؟ جواب: جائز ہے۔ سوال: وہ کون سا راستہ ہے جس پر شیطان نہیں بیٹھ سکتا؟ جواب: اللہ کی یاد، عبادت اور تقوی کے راستے۔ سوال: کیا کوئی شخص علم کی جستجو میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہ سکتا ہے؟ جواب: جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص علم کی جستجو میں نکلتا ہے وہ جنت کی راہ پر ہوتا ہے۔ سوال: وہ کون سی آیت ہے جس کو پڑھنے سے 70,000 فرشتے ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے ہیں؟ جواب: آیت الکرسی۔ سوال: کس آیت کو پڑھ کر گھر میں داخل ہونے سے محتاجی دور ہو جاتی ہے؟ جواب: آیت الکرسی۔ سوال: رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی موت کی کیا نشانیاں بیان فرمائی ہیں؟ جواب: آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کا اچانک آنا افسوس کے لائق ہے کہ مرنے والا نہ کچھ کہہ سکے اور نہ کچھ کر سکے۔ سوال: وہ کون سی چیز ہے جو ایک بار استعمال ہو جائے تو دوبارہ استعمال نہیں ہوتی؟ جواب: وقت۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس چیز کا حساب لیا جائے گا؟ جواب: قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کا حساب لیا جائے گا۔ سوال: جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ جواب: جنت کے 8 دروازے ہیں، ہر دروازہ ایک خاص نیک عمل کے لیے ہے۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شجاعت کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ جواب: غزوہ خیبر میں آپ نے قلعے کا دروازہ اکیلے اٹھا کر فتح حاصل کی۔ سوال: کس صحابی کو سیف اللہ کا لقب ملا؟ جواب: حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو یہ لقب ان کی بے مثال بہادری کی وجہ سے ملا۔ سوال: شب قدر کی فضیلت کیا ہے؟ جواب: شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور اس رات قرآن نازل ہوا۔ سوال: حج کے دوران سب سے اہم رکن کیا ہے؟ جواب: عرفات کے میدان میں قیام کرنا حج کا سب سے اہم رکن ہے۔ سوال:
حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کون سا لقب دیا گیا؟ جواب: آپ کو زہرا اور بطول کے القاب سے نوازا گیا، جو پاکیزگی کی علامت ہیں۔ سوال: حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رکھا گیا؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں رکھا گیا۔ سوال: کس نبی کو ذوالنون کہا جاتا ہے؟ جواب: حضرت یونس علیہ السلام کو یہ لقب دیا گیا کیونکہ آپ مچھلی کے ساتھ آزمائے گئے۔ سوال: کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ جواب: کوئی گناہ نہیں ملتا۔ سوال: کیا جمعہ کے روز نہانا ضروری ہے؟ جواب: مستحب ہے، نہیں نہائے تو کوئی گناہ نہیں، لیکن فضیلت بہت بیان کی گئی ہے۔ سوال: کیا خوشی کے وقت گانا بجانا جائز ہے؟ جواب: نہیں، جائز نہیں، حرام ہے۔ سوال: وہ نشانیاں جو اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ کون شخص آپ کی تقدیر میں لکھا ہے؟ جواب: نمبر 1، جب آپ اس شخص کے قریب ہوں یا اس کے بارے میں سوچیں تو دل کو سکون محسوس ہو۔ نمبر 2، آپ دونوں کے خیالات اور جذبات میں ہم آہنگی ہو اور ایک دوسرے کو بغیر کہے سمجھ سکیں۔ نمبر 3، وہ شخص مشکل وقت میں آپ کا ساتھ دے اور آپ کو سہارا دے۔ نمبر 4، غیر متوقع مواقع یا حالات بار بار آپ دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لے آئیں۔ نمبر 5، اس شخص کی موجودگی آپ کی زندگی میں مثبت تبدیلیاں لائے اور آپ کو بہتر انسان بنائے۔ یہ نشانیاں ایک عمومی رہنمائی کے طور پر سمجھی جا سکتی ہیں۔